حضرات سامعین کرام، آئیے ایک بار پھر اسی شیش محل میں داخل ہوتے ہیں جس سے تھوڑی دیر پہلے نکل کر آئے تھے۔ اب میں عظمت صحابہ کے عنوان پر دعوت خطابت دے رہا ہوں ایک ایسی شخصیت کو جو اپنی مثال آپ ہیں، جن سے میری مراد مولوی محمد سہیل سلمہ ہیں۔ زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے، زباں پر مومنوں کی جب بھی ذکر تاجدار آئے، اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے۔ ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر با وفا جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے۔ عزیزم مائک پر۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز علماء کرام و محترم سامعین عظام، آج میں اپنی ناقص معلومات اور حقیر زبان کے ساتھ ان مقدس انسانوں کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جن کے ذکر خیر سے برکتیں نازل ہوتی ہیں، جن کے تذکرے سے ایمان بڑھتا ہے، قربانی کے جذبات انگڑائیاں لیتے ہیں، جن کی محبت اہل ایمان کا قیمتی سرمایہ ہے، جن سے بغض و عداوت کافروں کا شیوا ہے، جن کی قربانیوں کے صدقے ہمیں محبت رسول ملی، غلامی رسول ملی، سنت رسول ملی، اطاعت رسول ملی، ایمان ملا، رحمان ملا، قرآن ملا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد جیسے فرائض ملے، زندگی کا منشور ملا، معاشرت، معیشت اور سیاست کا دستور ملا، جن کی نشانیاں رب کریم نے بتائی ہیں کہ وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، آپس میں مہربان ہیں۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جستجو میں لگے ہیں، ان کے آثار بوجہ تاثیر سجدہ ان کے چہروں پر نمایاں ہیں۔ سورہ حشر میں اعلان فرمایا، اولئک ھم الصادقون، وہی لوگ سچے ہیں۔ سورہ مجادلہ میں انہیں حزب اللہ قرار دیا اور فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ ھم المفلحون، کہ وہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کی جماعت ہیں، اور سن لو بے شک اللہ کی جماعت کامیاب ہے۔ برادران ملت، اصل مومن تو وہی تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر مؤمنین کی جتنی خصوصیات، صفات اور اخلاق حمیدہ بیان کیے گئے ہیں، جتنی بشارتیں اور عظمتیں ذکر کی گئی ہیں، وہ سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، باقی بعد میں کسی اور کے لیے ثابت ہوں گی۔ اگر قرآن یہ بتلاتا ہے کہ مومن سچے ہیں، نیکوکار ہیں، مؤمنین کے ساتھ اللہ ہے، مؤمنین کے لیے اجر کریم ہے، اجر کبیر ہے، اجر عظیم ہے، مؤمنین پر اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی ہدایت ہے، جنت ہے، مغفرت ہے، عزت ہے، بشارت ہے، مؤمنین اللہ کے بندے ہیں،
وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، اللہ کی جماعت ہے۔ تو یہ ساری صفاتیں کسی عالم کے لیے بعد میں، کسی محدث کے لیے، مجاہد، مفسر، عابد اور زاہد کے لیے بعد میں ثابت ہوں گی، سب سے پہلے صحابہ کے لیے ثابت ہوں گی، کیونکہ صحابہ ہی اصل مومن ہیں، باقی سب بعد میں مومن ہیں۔ بلکہ صاف بات تو یہ ہے کہ اگر صحابہ مومن نہیں تو کوئی بھی مومن نہیں۔ محترم حضرات، میں انتہائی اختصار کے ساتھ مستند تاریخ اور واقعات کی روشنی میں اس سوال کا جواب عرض کروں گا کہ صحابہ کون تھے۔ اس سوال کا سیدھا سا جواب تو یہ ہے کہ وہ مومنون سابقون تھے، مسلمون اولون تھے، لیکن اس جواب سے اس سوال کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک کہ یہ نہ بتایا جائے ان کا ایمان کیسا تھا، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب آیا، ان کی راتیں کہاں گزرتی تھیں، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، آخر ان کے اندر کون سی بات پائی جاتی تھی جس کی وجہ سے انہیں دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے دی گئی اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا اور فیصلہ کر دیا گیا کہ اگر ساری دنیا کے مجاہد مل جائے، مفسر مل جائے، عابد زاہد مل جائے، تب بھی وہ صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ دینی بھائیوں اور بزرگوں، ایمان تو ہم بھی سینوں میں رکھتے ہیں، لیکن صحابہ کے ایمان کی بات ہی کچھ اور تھی۔ ہم نے ایمان کی خاطر کوئی قربانی نہیں دی، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مسلمانوں والا نام رکھ دیا گیا، ہم مسلمان ہو گئے، ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان کہلوانا، مسلمان ہونا مشکل نہیں، لیکن ان صحابہ نے جس دور میں ایمان قبول کیا، اس وقت میں ایمان قبول کرنا موت کو، مصیبتوں کو، تکلیفوں کو دعوت دینا تھا، لیکن ان جانثاروں نے ان سب کو دیکھتے ہوئے، جانتے اور بوجھتے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈنکے کی چوٹ پر ساتھ دیا۔ معاف کیجئے گا، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہم کو نبی علیہ السلام کا زمانہ مبارکہ نصیب ہوتا تو ہمارا کیا ہوتا؟ کون ایسا مسلمان ہے جس کے دل میں یہ حسرت نہ اٹھتی ہے کہ اے کاش میں نے سرور کائنات کے منور، مقدس، مطہر، حسین اور جمیل سراپا کی زیارت کی ہوتی، مگر جب اپنی کمزوری کی طرف نظر جاتی ہے تو ان مصائب کے سامنے، ان مشکلات کے سامنے ڈٹا رہنا بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن ان جانثاروں نے ان تمام مظالم کو، ان تمام مصائب کو برداشت کیا اور اس کے باوجود ان کی قوت ایمانیہ میں اضمحلال واقع نہیں ہوا۔ برادران عزیز، صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر صرف جسمانی تکلیفوں کو ہی برداشت نہیں کیا، بلکہ تعلقات کی بھی قربانی دینی پڑی، بہن بھائی چھوڑنے پڑے، ماں باپ نے منہ موڑ لیے، بیوی بچے روٹھ گئے، لیکن ان جانثاروں کے قدم پیچھے نہ ہٹے۔ حالانکہ انسان کا مزاج کچھ ایسا ہے کہ وہ بھوک کو، پیاس کو، فقر کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن جن سے خون کے، نسب کے رشتے ہیں ان کو توڑنا برداشت نہیں کرتا، لیکن ان جانثاروں نے اس دین کی خاطر، اس ایمان کی خاطر، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر تمام کی قربانی دے دی، اور یہی نہیں بلکہ جن سے خون کے، نسل کے، نسب کے رشتے تھے ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کوڑے مارے، تن تک کے کپڑے چھین لیے، پیروں میں زنجیریں ڈال دی، کھانا پینا بند کر دیا۔ ذرا سوچئے، جب باپ کوڑے مارتا ہوگا،
بھائی کپڑے چھین کر کہتا ہوگا جا محمد سے مانگ لے، جا محمد سے لے لے، تو دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اپنوں کے دیے ہوئے زخموں کا درد کچھ سوا ہوتا ہے۔ عزیز دوستو، میں نے صحابہ کرام کی سیرت کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی، جس سے آپ نے اس سوال کا جواب یہ جان لیا ہوگا کہ صحابہ کون تھے، ان کی سیرت کیسی تھی، ان کا کردار کیسا تھا، ان کی راتیں کہاں گزرتی تھیں، ان کے دن کہاں بسر ہوتے تھے، انہوں نے اس دین کی خاطر کیا کیا قربانیاں دیں۔ آپ صحابہ کی ایک ایک ادا کو دیکھیے، ان کی زندگی کے نشیب و فراز کو دیکھیے، ہجرت کے عمل کو دیکھیے، پتھروں کے نیچے لیٹتے ہوئے دیکھیے، مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے اور پھرتے ہوئے دیکھیے، اور پھر فیصلہ کیجئے کہ کیا کوئی آقا، کوئی استاذ ایسا گزرا ہے جس کے شاگرد ایسے باکمال ہوں، ایسے جانثار ہوں، جنہوں نے اس دین کی خاطر تمام قربانیوں کو برداشت کیا۔ آپ پوری تاریخ انسانی پڑھ لیجئے، ملکوں پھر جائیے، لیکن آپ میرے آقا کے غلاموں جیسا نہیں پا سکتے۔ وہ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ بزرگوں اور دوستوں، جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ مؤمنون سابقون تھے، مسلمون اولون تھے، اللہ کے لاڈلے تھے، رسول خدا کے محبوب تھے، تو کیا آپ کا ضمیر آپ کے لیے اس بات کو جائز قرار دیتا ہے کہ ایسے پکوں کو، ایسے سچوں کو، ایسے محسنوں کو، ایسے غمخاروں کو گالیاں دی جائیں، ان کی شان میں گستاخی کی جائے، ان کو برا بھلا کہا جائے؟ ارے یہ محسن کشی نہیں تو اور کیا ہے، یہ نمک حرامی نہیں تو اور کیا ہے؟ بات فیصلے کی نہیں، فیصلہ اللہ نے کر دیا، رسول نے کر دیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو صادقون ہیں، مفلحون ہیں، مہتدون ہیں، راشدون ہیں، صادقون ہیں، وہ تو خیر امہ ہے، وہ تو امت وسط ہے۔ اور خود نبی نے فرما دیا جس نے صحابہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اے لوگو، صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرو۔ صحابہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کو برا بھلا کہنا، ان پر تنقید کرنا عین گمراہی ہے، جس کو کسی شاعر نے کہا ہے نہ کر توہین پیغمبر، نہ کر توہین پیغمبر، نہ بن شاتم صحابہ کا، اسی سے کفر پھیلے گا، یہی ہے کفر کے آلے۔ آؤ ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم صحابہ کی مقدس روحوں کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ الہ العالمین ہمیں ان کے ارشادات کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Ayé Kuch Saikin